اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مرحبا بكم بسلسلة المحاضرات العطارية، وحديثنا اليوم الخزينة المليئة بالأسرار. هذه المحاضرة التي ألقاها الداعية الكبير الشيخ العلامة محمد أبو بلال إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، مؤسس مركز الدعوة الإسلامية. إخوتنا المشاهدون، أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال محمد بن سعيد بن مطرف: كنت جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا أويت إلى مضجعي عددا معلوما أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإني في بعض الليالي قد أكملت العدد فأخذتني عناي وكنت ساكنا في غرفة، وإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل علي من باب الغرفة فأضاءت الغرفة به نورا، ثم نهض نحوي وقال: هات هذا الفم الذي يكثر الصلاة علي أقبله. فكنت أستحي فاستدرت بوجهي فقبل في خدي، فانتبهت فزعا من فوري، وانتبهت صاحبتي التي لجنبي، وإذا البيت يفوح مسكا من رائحته، وبقيت رائحة المسك من قبلته في خدي نحو 8 أيام، تجد زوجتي كل يوم الرائحة في خدي. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذه الحكاية ذكره السخاوي في القول البديع. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، المحاضرات العطاریہ کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ محاضرات العطاریہ میں ہم عربی اور اردو زبان میں امیر اہل سنت کے کیے ہوئے بیانات کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم القصر الخراب یعنی ویران محل نامی رسالہ سن رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کا بیان پراسرار خزانہ سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ قریب قریب آ کر ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیے، اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر سنیے۔ اولاً مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن سعید علیہ رحمت اللہ المعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا، میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، وہی سوہنے من موہنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا: جس سے تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس کے قریب کیسے کروں؟ میں نے سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا رخسار کر دیا، اور رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشکبار ہو رہا تھا۔ میرا گھر اور میرا رخسار 8 روز تک خوب خوشبودار رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعزائي المشاهدين، ان اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فی سورة الكهف قصة الخضر مع موسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وكانت فيها عبرة وموعظة لمن يعتبر ويتدبر۔ تعالوا بنا نسمع هذه القصة رائعة عجيبة۔ إن موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يقرب أن يسقط لميلانه، فأقامه الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيده۔ قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، حيث لم يطعمونا ولم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام۔ فقال له الخضر عليه الصلاة والسلام: هذا الجدار كان لغلامين يتيمين، وكان تحته مال مدفون من ذهب وفضة لهما، وكان أبوهما صالحا، وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك۔ وقيل هو الأب السابع، وقيل العاشر۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده، ويحفظه في ذريته وأهل دويرته ودوائرات حوله، فما يزالون في ستر من الله وعافية۔ وعن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليدفع للمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء۔ كما معلوم لديكم إخوتنا المشاهدون، معنا كثير من المشاهدين الذين يفهمون لغة أردية، ولهذا السبب نترجم هذه بلغة الأردو أيضا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور قرآنی واقعہ 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام ایک شہر میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے باشندوں نے نہ ان کی مہمان نوازی کی، نہ ہی کھانا حاضر کیا۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ایک بوسیدہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو درست کیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے پانی تک کو نہیں پوچھا، ان کے یہاں دیوار کی خدمت کا کام تعجب انگیز تھا۔ لہٰذا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا: اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کہا: یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہے، اور اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ لہٰذا آپ کے رب عز و جل نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکال لیں۔
ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر بھی رحمت ہوئی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں وہ نیک آدمی ان بچوں کا 7ویں اور ایک روایت کے مطابق 10ویں پشت پر جا کر والد بنتا تھا۔ یہ تفسیر ساوی جلد 4 صفحہ نمبر 33 پر درج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ان کے والد کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا، خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں، یعنی وہ بچے نیک ہوں یا نہ ہوں، چونکہ ان کے والد نیک اور پرہیزگار تھے لہٰذا ان کا خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے، تو نیکوں کے ساتھ ہو جائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیکوں کی صحبت بھی میسر آئے گی۔ ایھا الاخوۃ المشاہدون، اعلموا ان المسلم الصالح تنتظم به مصالح ولده وولد ولده وتنصلح احوال ذريته حتى يستفيد الجيران ببركته ويندفع البلاء عنه بصلاحه۔ وعن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا۔ الكنز لوح من ذهب وعليه 7 أسطر مكتوب في أحد جانبيه، تعالوا بنا نسمع هذه الأسطر۔ عجبت لمن عرف الموت وهو يضحك، وعجبت لمن عرف الدنيا فانية وهو يرغب فيها، وعجبت لمن عرف أن الأمور بإقدار وهو يغتم للفوات، وعجبت لمن عرف الحساب وهو يجمع مالا، وعجبت لمن عرف النار وهو يذنب، وعجبت لمن عرف الله يقينا وهو يذكر غيره، وعجبت لمن عرف الجنة يقينا وهو يستريح بالدنيا، وعجبت لمن عرف الشيطان عدوا فأطاعه۔ العجب كل العجب۔ إخوتنا المشاهدون، تفكروا، تخيلوا إن في هذا الحديث العظيم من الآيات البينات والدروس والعبر البالغات، والعجب كل العجب لمن يؤمن بالموت وهو يضحك بالغفلة، والعجب لمن يعرف الدنيا وتقلبها وهو يطمئن إليها، والعجب لمن يؤمن بالقدر وهو يحزن للفوات، والعجب لمن يؤمن بالحساب وهو يغفل ويجمع مالا، والعجب لمن يعلم أنه يفارق الدنيا وهو ينكب عليها ويقطع أيامها لمحبتها، والعجب لمن يعلم أنه راجع إلى الله تعالى وهو ينحرف عنه ويلتفت لغيره، والعجب لمن يعلم أن في جهنم عقارب وحيات وهو يرتكب السيئات۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا۔
وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا 40 سَنَةً أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُشَاهِدُونَ كَيْفَ نَتَحَمَّلُ هَذَا الْعَذَابَ؟ لا نستطيع أبدا، والله لا نستطيع أن نتحمل هذا العذاب. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي به كذلك منه أبدا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی برکت سے ان کی اولاد بلکہ ہمسایوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نیک آدمی کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ اس کے فیوز و برکات سے نہ جانے کتنے لوگ متمتع ہوتے ہیں، یعنی اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ابھی جس خزانہ لاجواب کا ذکر ہوا، سورۃ الکہف پارہ 16 آیت 82 میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر یہ 7 عبرت آموز عبارات منقوش تھیں، کندہ تھی۔ یہ 7 سطور، یہ 7 عبرت آموز عبارات ذرا غور سے سنیے۔ نمبر 1، اس شخص کا حال عجیب ہے جو موت کا یقین ہونے کے باوجود ہنستا ہے۔ نمبر 2، اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی تسلیم کرنے کے باوجود اس میں مطمئن اور منہمک ہے۔ اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر مغموم ہوتا ہے، یعنی غم زدہ ہوتا ہے۔ کتنا عجیب ہے وہ آدمی جس کو یقین ہے کہ قیامت کو ذرہ ذرے کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود دنیا کی دولت جمع کرنے کی دھن میں رہتا ہے۔ اس سونے کی تختی پر نقش کی گئی 5ویں عبارت یہ تھی: حیرت ہے، حیرت ہے اس شخص پر جو جہنم کو سخت ترین عذاب کا مقام تسلیم کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور نمبر 6، عجیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ عز و جل کو پہچاننے کے باوجود غیروں کے تذکرے کرتا ہے۔ اور آخری عبارت جو اس سونے کی تختی پر نقش تھی، سنیے: تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر بھی دنیا کی راحتوں میں گم ہے۔ اسی طرح اس کا حال بھی عجیب ہے جو شیطان کو جان و ایمان کا دشمن جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ 7 عبرت آموز باتیں امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المنبہات علی الاستعداد میں نقل فرمائی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان 2 یتیموں کے خزانے لاجواب پر ان 7 عبرتناک عبارات کا پراسرار خزانہ بھی کافی عبرتناک ہے۔ یہ پراسرار خزانہ ہمیں عبرت کے بے شمار مشک بار مدنی پھول پیش کر رہا ہے۔ واقعی موت کا یقین رکھنے والوں کا ہنسنا تعجب خیز ہے۔ دنیا کو فانی ماننے کے باوجود اس میں مطمئن رہنا حیرت انگیز ہے۔
تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کا مال نہ ملنے پر یا نقصان ہو جانے پر واویلا کرنا حیرت ناک ہے۔ جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، قیامت میں حساب کتاب زیادہ، یہ سب کچھ یقین رکھنے کے باوجود ہر وقت اس سوچ میں رہنا کہ بس کسی طرح دولت میں اضافہ ہو جائے، یہاں کاروبار ہے تو وہاں بھی برانچ کھل جائے، اسی طرح کی دھن میں مگن رہنے والے پر کیوں حیرت نہ ہو کہ جب اسے یہ معلوم ہے کہ بروز قیامت مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑ جائے گا، آخر پھر بھی وہ اتنی دولت کیوں جمع کرتا چلا جا رہا ہے؟ اسے مال و دولت کے حریصوں کے عبرتناک انجام سے آخر کیوں درس حاصل نہیں ہوتا؟ کل قیامت کی کڑی دھوپ میں اپنے کثیر مال و دولت کا حساب کس طرح دے سکے گا؟ توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے نا تو اس کی تپش اور بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف سنیے، جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک تھی۔ اعزائي المشاہدین، فالعجب لمن يعلم ذلك كيف يغفل عما لا بد من كونه، كيف يحرص على الدنيا ويشمر لعمارتها حتى يقطع ليله ونهاره بالتفكر في إصلاحها ويشتغل عنها ويسوف في العمل لها، ولا يزال في هذا الطريق حتى إنه ليصل إلى المنحدر فيقع في المحرمات دون أن يبالي ويتجرأ على المعاصي، ولا يخشى لومة لائم، ويتغافل عن جوع أهل النار وعذابهم عند التلذذ بالأطعمة الشهية والنعم الرفيعة في هذه الدنيا التي نعمها في الزوال سريعة۔ إخوتنا المشاهدون، احتفظوا بأوقاتكم الثمينة فإن مدة حياتكم محدودة وأنفاسكم معددة، فكل نفس ينقص به جزء منكم والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير، وكل جزء منه جوهرة نفيسة لا عدل لها ولا خلف منها، فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم في الجحيم، واجتهدوا وشمروا وبادروا دائما بالأعمال الصالحات من قبل أن لا تجدوا إليها سبيلا، واغتنموا فسحة المهل من قبل أن يفجأكم الأجل، ثم بعد الموت ستنزلون وتحبسون في قبر شديد الظلام وضيق المكان، إنكم تسمعون وترون كل شيء لكن لا تستطيعون الحراك، ولا ينفع المرء في قبره غير التقوى والعمل الصالح، فإياكم أن تضيعوا أوقات العمر وأيامه وأنفاسه فيما لا خير فيه، وإياكم أن يحجبكم حب الدنيا عن طريق الوصول إلى الله۔ أيها الأحبة، إن من المهلكات العظيمة اتباع الهوى، وإن من أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل،
وذلك يحمل على الحرص على الدنيا والتشمير لعمارتها حتى يقطع الإنسان ليله ونهاره بالتفكر في إصلاحها ويجمع مالا ويحصل على شهادات العلوم العصرية، ويكون في أمر دنياهم مبادرا مشمرا، وفي أمر الآخرة مسوفا مقصرا، حتى إنه يكون من أبناء الدنيا. لكن اعلموا يا أهل الديار أن الدنيا لا يشبع أحد منها قط، وإنما هي فانية. وقد قال تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أيها الإخوة المشاهدون، أرأيتم كم من الأغنياء باغتهم الموت فذهبوا إلى ربهم بلا زاد ولا متاع ولا زروع ولا مقام كريم، وورث أموالهم قوم آخرون، وما بكت عليهم السماء والأرض ولم يدخل قبرهم معهم غير العمل. كان في موت هؤلاء عبرة فاعتبروا بها وارجعوا إلى ربكم وأنيبوا إلى خالقكم لعل الله سبحانه وتعالى يحول أحوالكم إلى أحسن أحوال، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا لعلكم تفلحون، فإن أبواب التوبة مفتوحة. واجتهدوا في جبر من كسر وتقوية ما ضعف وإصلاح ما فسد من عبادات الناس وأخلاقهم وعاداتهم، فإن ذلك من أحسن الأقوال وأفضل الأعمال. وشمروا وبادروا دائما بالأعمال الصالحات من قبل أن لا تجدوا إليها سبيلا، واغتنموا فسحة المهل من أن يفجأكم الأجل ويغسلكم الغاسل ويكفنكم ويحملكم ويدليكم في قبوركم، فإنكم غرض للآفات وهدف منصوب لسهام المنيات. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتوب علينا قبل أن تشهد علينا الجوارح ويسامحنا فإنه الحليم المسامح. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه